ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ، ہم شریر ہیں، بدماش ہیں، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں مارتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں مارتی، لیکن اگر بیٹا سخت بدماشی کرے، حکم کی نافرمانی کرے، باپ کے سامنے شرارت کرے، باپ کے منع کرنے پر بھی وہ نہ مانے، باپ کی مخالفت کرے، ماں کی مخالفت کرے، کوئی بھی باپ اور کوئی بھی ماں صبر نہیں کرے گی، اسے کھینچ کے تماچا مارے۔ یہ تماچے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ میدان جنگ میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، جنگ ختم ہو چکی، ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، میرا بچہ جو جنگ کی کشمکش میں غائب ہو گیا، تلاش کرتی پھر رہی ہے، میرا بچہ کدھر گیا، میرا بچہ کدھر گیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے میرے صحابہ، کیا یہ عورت اگر اپنے بچے کو پا جائے تو کیا یہ دوبارہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا اسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو پا کر کے آگ میں ڈال دے گی۔ اتفاقاً اس کا بچہ نظر آ گیا اور اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنی چھاتی سے لگا کر اس کے منہ میں اپنے دودھ ڈالے اور وہ بچہ پینے لگا۔ اللہ اکبر! یہ محبت، یہ شفقت کا منظر صحابہ کو دکھا کر اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا کہ کیا یہ آگ میں اپنے بچے کو ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ کبھی آگ میں اپنے بچے کو نہیں ڈال سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ارحم الراحمین ہے، اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ عزیزو، اللہ اس سے کہیں زیادہ بخشش کرنے والا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا۔ تو جہنم کے کام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے کام بتا دیے کہ جنت میں جانے والا کون سا عمل ہے اور جہنم میں جانے والا کون سا عمل ہے۔ سب سے بڑا عمل جو جہنم میں پہنچانے والا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یاد رکھو، شرک کبھی نہ کرنا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا حملہ تمہارے عمل پر بعد میں ہوگا، تمہارے ایمان پر سب سے پہلا ہوتا ہے کہ اسے کافر بنا دو، اسے مشرک بنا دو، کسی بھی طرح سے اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاؤ، اسے شرک کے اندر ملوث کر دو، اسے کسی درگاہ، کسی مزار۔ اور میرے عزیزو، میری بات سننے والوں، میں علماء حضرات سے بھی یہ کہوں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا برہٹ اور اس کے قرب و جوار میں ہمارا یہ پورا گاؤں 80 85 150 200 یہاں کوئی شرک ورک نہیں ہوتا، اس پہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھو، غافل نہ ہو، چور غفلت ہی کے اندر حملہ آور ہوتا ہے۔ تم غافل ہو جاؤ گے اپنے بچوں سے، اپنے بیوی سے، اپنے آل اولاد سے، اور شرک نہیں بتلاؤ گے، توحید کا درس نہیں دو گے، تو شیطان کبھی بھی ان کے اندر توحید بتلا کر شرک کے اندر ملوث کر دے گا۔ کہے گا یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے۔ جیسے آج دیکھ رہے ہو آپ، درگاہ پہ جانا بھی دین ہے، چادر چڑھانا بھی دین ہے، وہاں سجدے کرنا بھی دین ہے، قوالیاں گانا بھی دین ہے، بھنگڑے ڈالنا بھی دین۔ بتایا جا رہا نہیں بتایا جا رہا؟ اور جو اس کی مخالفت کرے کہتے ہیں کہ یہ بد دین ہے، یہ بد مذہب ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھکانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کون بتلا رہا؟ ہمارے ہی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تم کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ استغفر اللہ۔ کیوں؟ انہوں نے بے دینی کو دین کیسے سمجھ رکھا ہے؟ شیطان نے ان کے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالُهُمْ، اللہ نے، شیطان نے ان کے عمل کو ان کی نگاہوں میں مزین کر دیا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان، شاید آج 15ویں رات ہے شعبان، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ آج 14 شعبان ہے، کل 15 شعبان ہے، یہ 15ویں شعبان ہے، شب برات ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ ہاں، جس کو شبھ رات بھی کہتے ہیں۔ شاید آپ لوگ نہیں جانتے کہ جانتے ہیں؟ شبھ رات کے حلوے کھائے ہو؟ نہیں کھائے ہو؟ اللہ کبھی کھانے کی توفیق بھی نہ دے، بولو آمین۔ ہم نے کہاں سے یہ شیطانی فعل یاد دلا دیا آپ کو؟ اس لیے یاد دلا دیا کہ یہ بھی یاد رکھو، تاکہ تمہارے ناتے دار، رشتے دار، آزو بازو، خاندان، یہ وہ الا بلا سے، ہماری مائیں بہنوں سے زیادہ، ارے یہ بہت مقدس رات ہے شب برات،
بڑی پاکیزہ رات ہے، اس میں تو تمام گنہگار معاف کر دیے جاتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، چلو مردوں کو بلانے جاتے ہیں۔ آج کی رات میں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان پیٹرو میکس لے کر قبرستان جاتے ہیں، اگربتیاں سلگاتے ہیں، پھول وہاں قبروں پہ جھاڑو مارتے ہیں، قبر پہ مٹی چڑھاتے ہیں، وہاں مٹکے پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں، گھروں کے اندر حلوے بنائے جاتے ہیں۔ یہ سوجی، یہ میدے کا حلوہ ہے، یہ چنے کا حلوہ ہے، یہ آٹے کا حلوہ ہے، یہ چاول کا حلوہ، پتہ نہیں 10 قسم کے حلوے بنائے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، اس کے اوپر میاں میاں ہوتا ہے، فاتحہ دلائی جاتی ہے اور پھر اس کو لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کو حضرت اویس قرنی کے نام سے باقاعدہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں اللہ نے اویس قرنی کے لیے جنت سے حلوہ بھیجا تھا۔ اویس قرنی کون ہے، کیا ہے، یہ پوری ایک کہانی ہے، شیطان کی آنت ہے، یہ تمام سب بکواس ہے، یہ تمام سب کیا ہے، بکواس ہے۔ آج کی رات پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، الحمدللہ آپ حضرات تو ایک دینی مجلس میں بیٹھے ہو، لیکن آج مسلمانوں کے یہاں جا کے دیکھو باقاعدہ پٹاخے، پتہ نہیں کیا کیا شب برات کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں اور کیا 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 جاتا ہے، حالانکہ یہ اسلام کے اندر اس کا کہیں وجود بھی نہیں، کہیں عطا پتہ نہیں۔ اسی کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بدعت من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے لائے ہوئے اس دین میں کسی بھی نئی چیز کا کوئی اضافہ کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی، ہر وہ نئی چیز جو اسلام میں۔ اب کوئی مولوی کھڑا ہو کر کے آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے، تمہارا مولوی آ کے بول کے گیا یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، تو بتاؤ یہ مائکرو فون میں تقریر کرنا یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اسٹیج بنانا بھی بدعت ہے، یہ مائکرو فون استعمال کرنا بھی بدعت ہے، محراب بنانا بھی بدعت ہے، مینارہ بنانا بھی بدعت ہے، گھڑی پہننا بھی بدعت ہے، فلانا کپڑا پہننا بھی بدعت ہے۔ پولیس دنیا بھر کے آپ کے سامنے گمراہیوں والی باتیں کرے گا تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، بھائی واقعی یار یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، ربانی صاحب نے تو کہا کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت، یہ بھی بدعت۔ یہاں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھو، وہ آپ کو کنفیوز کر رہا ہے۔ ہر وہ کام جسے دین سمجھ کر کے کیا جائے، کیا سمجھ کر کے؟ بولو، دین سمجھ کر کے۔ آپ نے جو گھڑی پہنی ہے دین سمجھ کر کے پہنی ہوئی ہے، بولو یہ مائکرو فون میں جو ہے یہ دین سمجھ کر کے ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کرسی پہ بیٹھے ہیں دین سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہو دین سمجھ کر کے کر رہے ہو، ہوائی جہاز سے حج کرنے جا رہے ہو دین سمجھ کر کے جا رہے ہو۔ ہمارا راستہ ہے الحمدللہ ملا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہے، سواری ہے تو چاہے بیل گاڑی سے جائیں چاہے پیدل جائیں، پہلے پیدل جاتے تھے، ہوائی جہاز پانی کے جہاز سے جاتے تھے، آج الحمدللہ پہلے اونٹ کی سواریاں کرتے تھے، گھوڑے سے جاتے تھے، کھچروں پہ بیٹھ کے جاتے تھے، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم بس سے بھی جا رہے ہیں، کشتی سے بھی جا رہے ہیں، فضاؤں سے بھی جا رہے ہیں، بری بھی جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے بھی جا رہے ہیں، کاروں سے بھی جا رہے ہیں، گاڑیوں سے بھی جا رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ بدعت کیسے ہو سکتا؟ نبی نے سواری کے اوپر الحمدللہ حج کیا ہے، تو یہ دین سمجھ کر کے ہم نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا۔ آج جو کچھ بھی دین میں کیا جا رہا ہے دین بتلا کر کے لوگوں کو، یہ نیاز ہے، یہ قرآن خوانی۔ اب قرآن خوانی کی بات آئی، لوگ کہیں گے جی قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے۔ بے شک قرآن پڑھنا ثواب کا کام ہے، میں بھی کہتا ہوں قرآن پڑھو، ثواب کا کام ہے، کون منع کرتا ہے قرآن پڑھنے سے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ قرآن خوانی بدعت ہے، تو وہ چلاتا ہے کہ تمہارا مولوی کہتا ہے قرآن پڑھنا بدعت ہے، اس کو بتلاؤ نہیں تم قرآن خوانی، یہ جو جمعہ کو جمعرات کو مولویوں کو جمع کر کے ٹوپیاں لگانے والوں جمع کر کے سپارے جو پڑھواتے ہو، گھر کی اوپننگ کرنی ہو، دکان کی اوپننگ کرنی ہو، اور یا کوئی بھی موقع اور تمہارا باپ مر جائے یا تمہاری ماں مر جائے یا کوئی گھر میں میت ہو جائے، قرآن خوانی کرواتے ہو، اگربتیاں جلا کر اور قرآن خوانی کروا کر مردوں کے ایصال ثواب کرتے ہو یا خیر و برکت کے لیے، اجتماعی طور پر یہ جو مروجہ قرآن خوانی ہے یہ سراسر بدعت ہے، کیونکہ یہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ نبی کے صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے، کسی نے نہیں کیا، تو دین سمجھ کر کے ثواب سمجھ کر کے کرتے ہو، اس لیے یہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو شرک کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو، اور اپنے عمل کو
اپنے کردار کو بدعت کی گندگیوں سے پاک و صاف کرو۔ توحید اور سنت ہے فقط، توحید و سنت امن و راحت کا طریق، توحید اور سنت یہی امن کا راستہ ہے، یہی شانتی کا راستہ ہے، یہی سکون کا راستہ ہے، اسی سے معاشرہ درست ہو سکتا ہے، صحیح ہو سکتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو اسی سے درست کیا تھا، رب کے قرآن سے اور اپنے کردار سے معاشرے کو صحیح بنایا، درست بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا حکمران بنا دیا، ان کو دنیا کا حاکم بنا دیا۔ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ اللہ اکبر! اسی توحید و سنت کی برکت سے میرے عزیزوں آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی اگر وہ آپ کے اندر کردار پیدا ہو جائے، وہ نبوت کے نبی اس کے صحابہ کا عمل آپ کے اندر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، رب کعبہ کی قسم فرشتے زمین پر اتر کر ہم سے مصافحہ کریں گے۔ یہ ہمارے نبی کی بشارت ہے۔